اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولا یخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما ان المناسب في باب البراءة والاشتغال هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا۔ گفتگو ہماری جو ہے عمل صحابہ میں حجیت علم اجمالی کے حوالے سے چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو علم اجمالی کے حوالے سے یہاں پہ بحث کر رہے ہیں، بہت چھوٹا سا آسان سا مسئلہ ہے، وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کفایہ ہماری کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے علم اجمالی کے حوالے سے 2 جگہ پر بحث کی ہے۔ ایک تو یہ خط کے باب میں علم اجمالی، اور پھر جب آپ وہاں اصول عملیہ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی باب اشتغال اور باب برات میں جو ہے وہ تفصیل سے علم اجمالی کی بحث کی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ بھائی آپ نے اس کتاب کو اختصار کے مورد نظر رکھ لکھا ہے تو پھر 2 جگہ ایک ہی بحث کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب مصنف دے رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے 2 جگہ بحث کی کہ چونکہ وہاں پہ جو بحث ہے باب اصول عملیہ میں وہ الگ ہے اور یہاں پر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں باب قط میں علم اجمالی ہیڈنگ لگا کر جو بحث کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے، اور اگر منجز ہے تو علی نحو الاقتضاء ہے علی نحو العلیہ۔ اس بات کو ہم یہاں بحث کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا جیسا کہ ذکر کیا ہے نا کہ جو تنجز ہے علم اجمالی میں یہ منجزیت جو ہے وہ علی نحو الاقتضاء ہے علی نحو العلیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث کرنا ہے ہم کو۔ دروازہ بند کر دو بیٹا، دروازہ بند کر دو، بات نہ کرو۔ اور وہاں جو باب اصول عملیہ کے باب میں جو علم اجمالی کے حوالے سے بحث کریں گے وہ اس حوالے سے کریں گے کہ اچھا ہاں ہو گیا، وہ اس بات پہ ہے کہ متفرع ہے کہ اگر ہم یہاں پر اس بات کے قائل ہو گئے، جیسا کہ ہم قائل بھی ہیں کیا کہ یہاں پر جو تنجز علم اجمالی میں پایا جاتا ہے وہ علی نحو الاقتضاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم یہ کہیں کہ علی نحو الاقتضاء تنجیز ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ پھر یعنی گویا کہ تنجیز کے لیے یہ کیا ہے مقتضی ہے علم اجمالی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ معنی مفقود جب ہوگا تب جا کے یہ اثر کرے گا۔ تو اب اصول عملیہ میں ہم اس معنی کے حوالے سے بحث کریں گے کہ کوئی معنی شرعی و عقلی موجود ہے یا نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ چنانچہ اگر ہم کوئی یہاں پر اس بات کا قائل ہو گیا علم اجمالی کے کہ نہیں علم اجمالی تنجیز ہے علی نحو العلت تامہ، تو پھر وہاں پر علم اصول میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چونکہ وہاں شارع کوئی دخل ہی نہیں رہے گا، مطلب ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس لیے بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ الگ بحث ہے، وہاں پر جو بحث ہے وہ معنی کے حوالے سے بحث، اور یہاں پر تنجیز علی نحو الاقتضاء ہے علی العلیہ، اس کو بحث کرنا تھا۔ یہ مطلب الگ بات ہے، اس کو تطبیق کر لیتے ہیں، پھر الگ بات ہے اس کو پڑھتے ہوئے تطبیق کریں گے۔ دیکھیے ولا یخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان مناسب جو ہے اس مقام کے لیے، المقام سے مراد یعنی مقام قطع، یعنی قطع کے باب میں جو ہم نے ذکر کیا ہے علم اجمالی کو، وہاں پر بحث کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہماری بحث یہ ہے کہ منجزیت علم اجمالی علی نحو الاقتضاء ہے یا علی نحو العلیہ ہے، یہ بحث کرنا ہے۔ کما ان المناسب فی باب البراءۃ والاشتغال، جبکہ باب براءت اور باب اشتغال میں جو مناسب ہے وہاں پہ جو ہم بحث کریں گے، وہاں پہ بھی علم اجمالی کی ہیڈنگ کے تحت بحث کریں گے، وہ کس حوالے سے ہے؟ دیکھیے گا، اس کو چھوڑ دیجیے، کس کو؟ جملہ مترجہ کو، یہ پڑھیے باب البراءۃ والاشتغال هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا۔ وہ اس حوالے سے بحث کریں گے کہ کیا معنی، ہم نے کہا کہ جب مقتضی ہے تو معنی کے بارے میں کہ معنی موجود ہے شرعا و عقلا یا معنی موجود نہیں ہے۔ یہ اب پڑھیں اس کو بعد الفراء، لیکن یہاں پہ یہ کیا ہے؟ بعد، یہ اور یہ باب براءت و اشتغال میں بحث کرنے کا مورد کب آئے گا؟ جب یہاں پر ہم یہ کہیں کہ علی نحو الاقتضاء ہے، دیکھیں بعد الفراغ یہاں ہونا، یعنی مبحث قط میں جب ہم اس بات سے فارغ ہو جائیں کہ ان تاثیر العلم الاجمالی فی التنجز بنحو الاقتضاء للعلیہ، واضح انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ یہاں پہ ہوا بھی ایسا ہی، مصنف نے یہی اختیار بھی کیا، تب وہاں پر ہم بحث کریں کہ معنی موجود ہے یا نہیں عقلاً شرعاً، واضح انشاءاللہ۔ وہ عدم ثبوتی یعنی ثابت ہے یا عدم ثبوت المعنی، یا معنی ثابت نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ کما لا مجال بعد البناء علی انہ بنحو العلیہ للبحث عنہ هناک اصلاً، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی اس بات کا قائل ہو گیا کہ علم اجمالی موجب تنجز ہے لیکن علی نحو علت تامہ ہے، تو پھر وہاں پر یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ علت تامہ ہے تو اثر ضرور ہوگا اس کا، پھر وہاں پر ید شارع عقل جو ہے کیا ہے جال نہیں کرے گا، یعنی شارع کوئی دخل اس میں نہیں ہوگا۔
اور انشاءاللہ ھذا بالنسبۃ الی اثبات التکلیف و تنجزہ بہ، یہ جتنی بحثیں اب تک ہم کر رہے تھے وہ اس حوالے سے کہ علم اجمالی سے تکلیف ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یعنی تکلیف منجز ہوتی یا نہیں ہوتی، ہے نا. اب آئیے، اب جو ہماری بحث ہے کہ علم اجمالی مسقط تکلیف ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث ہے. تو جہاں تک سقوط کی بات ہے علم اجمالی میں، یہ تھوڑا سا بحث ہے، اس کو سنیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنے کہ اب جہاں پر یہ دیکھا جائے کہ علم اجمالی سے ہے نا مسقط تکلیف ہے یا نہیں ہے نا، تو اس حوالے سے ہم بحث کریں گے یہاں پر. تو کہنے کہ اس کو ہم پہلے دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر کوئی شخص جو کیا ہے کسی فعل کو انجام دے رہا ہے علی نحو الاجمال، ٹھیک ہے، جمعے کے دن آپ کو اجمالاً علم ہے کہ کوئی ایک نماز ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے، یا تو ظہر کی ہے یا جمعے کی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک تصور ہے پھر عبادہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیا پھر توسلیات ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کو کوئی کپڑا کسی کا کوئی کپڑا نجس ہے، وہ چاہے ٹھیک ہے نجس کپڑا ہے دھونا ہے، تو یہ کیا یہ توسلی ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم علم اچھا. اب یہاں پہ ایک اور بات یعنی کہ یہ جو علم اجمالی مسقط تکلیف ہے یا نہیں، اس کو دو حصوں سے تصور کر سکتے ہیں، یا تو کبھی توسلیات میں یا تعبدیات میں. پھر ایک دو فرع اور ہوگی، وہ کیا کہ وہ جو مکلف ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ علم تفصیلی حاصل کرنے پہ قادر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی علم تفصیلی حاصل کرنے پہ قادر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر یہ فرض کیا ہے کہ علم اجمالی پر مکلف عمل کر رہا ہے جبکہ وہ قادر ہے تو علم تفصیلی کے حاصل کرنے کے اوپر. اور کس میں؟ اب یہاں پہ دو حصے، یا تو توسلیات ہے یا تعبدیات ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان سی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مکلف قادر ہے علم تفصیلی کے حاصل کرنے پہ، اس کے باوجود بھی چاہے توسلیات ہو یا تعبدیات. اچھا پھر اس کے بعد توسلیات میں کہہ رہے کہ یہ حتماً ہے کہ مسقط تکلیف ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اس کے کئی کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا نجس ہے، اگر چاہے تو وہ اپنی وائف سے یا کسی سے بھی پتہ کر سکتا ہے کہ کون سا کپڑا نجس ہے. لیکن کیا کیا اس نے جتنے کپڑے تھے سارے کو دھو دیا. تکلیف ساقط ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وہ جو کہا جائے کہ نجس کپڑے کو دھو وہ ساقط ہو گیا حکم؟ کہا جی ہاں ساقط ہو گیا. واضح انشاءاللہ. اب آئیے اس میں عبادات میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے توسلیات میں. عبادات میں آئیے، عبادات میں کیا ہوا، جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، ٹھیک ہے. اور عبادات کی مثال ہو گئی ہے، اور نہ کرو، اور جو ہے وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، اگر چاہے تو غور و فکر کر کے علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے. ایک بات. اور دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ کیا، وہ یہ کہ کبھی کبھی عبادت ایسی ہوتی ہے، ہم عبادت میں پھر تفصیل، اس کو اگر آپ مشجر بنا لیجیے تو بہت آسانی سے حل ہو جائے گا. اب عبادات میں کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں احتیاط کرے انسان، یعنی علم اجمالی پر عمل کرنا ہے، نہیں احتیاط کرنا، اگر انسان اس میں احتیاط کر رہا ہے تو کبھی کبھی عبادت ایسی ہے کہ جو موجب تکرار ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی ایسی ہے کہ موجب تکرار نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا اقل و اکثر ہے. جیسے تو اگر کہہ رہے کہ اگر اقل و اکثر والی صورت ہے، تکرار نہیں اس میں لازم آ رہی. مثال کے طور پر کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ جو نماز ہے نا، وہ نماز میں حمد کے بعد جو سورہ ہے وہ جز ہے یا نہیں ہے، واجب ہے یا نہیں ہے. اگر ہم سورہ کے ساتھ پڑھے تو 11 جز ہوں گے، بنا سورہ کے پڑھے تو 10 جز ہوں گے. اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا احتیاط کے طور پر 11 جز کے ساتھ نماز پڑھ لی، یعنی سورہ کے ساتھ پڑھ لی. مسقط تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے کہ ہاں مسقط تکلیف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط کر سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب عبادات میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے تکرار لازم آتا ہے. سمجھ رہے ہیں تکرار کیسے لازم آئے گا؟ مثال کے طور پر یہی جیسے اس کی نماز جمعے کے دن ظہر کی نماز واجب ہے یا جمعے کی، اس نے کیا کیا، چاہے تو اس کو علم ہو سکتا ہے کہ کون سا وجوب ہے، لیکن اس نے کیا کیا، چلو جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں. اس نے 2 بار نماز پڑھ لی، جبکہ واجب کوئی ایک چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر اعتراض کیا گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص تعبدیات میں، ٹھیک ہے، جو کہ اور ایسی عبادت کو انجام دے رہا ہے کہ جو کہ موجب تکرار ہے، تو کہ اگر ایسا کر رہا ہے تو یہاں پر 3 اعتراض واجب ہوگا، 3 اشکال ہوگا. ایک تو کیا، ایک یہ کہ وجہ کا اس نے اخلال کیا. وجہ یعنی کیا، وجہ یعنی واجب ہے یا مستحب، اس چیز کی نیت کرنا.
اگر کوئی شخص جو مثلا جمعے کوئی واجب نیت سے پڑھ رہا ہے اور ظہر کی واجب نیت سے پڑھ رہا ہے، جبکہ نماز تو کوئی ایک ہی واجب ہے، تو یہ اس نے وہ قصد وجہ میں اختلال کیا۔ دوسری بات یہ کہ تمیز نہیں ہے عند المکلف، مکلف جو کیا ہے نے وہ نہیں دی کہ کون سا واجب ہے، اس میں ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، اس نے دونوں پڑھ لیا۔ تو اس نے کیا کیا، اور جب انسان نیت کرتا تو نیت میں تمیز بھی ضروری ہے۔ یہ البتہ یہ ان لوگوں کا ہے نا جو اس چیز کے معتبر ہونے کے قائل ہے، تمیز کے معتبر ہے، یعنی انسان وہ کرے کہ مثلا کیا ہے، یعنی معمور بھی سے غیر معمور بھی کو ممیز کرے، تمیز دے کہ کون سا معمور بھی، یعنی جمعے کے دن ہمیں ظہر کو حکم دیا گیا ہے واجب پڑھنے کا، جمعہ معمور بھی نہیں ہے یہ، تو اس میں بھی اخلال لازم آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے ایک ہی امر کا، امر مولا کے بار بار تکرار کر رہا ہے، تو اس سے لاب ابسیت وہ ہو رہی ہے، لازم آ رہی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا پانی دیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں، وہی پانی گلاس بھر بھر کے کئی بار لیے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان سامنے لگے کہ جیسے کھیل کر رہے ہیں۔ یہ مولا نے کہا ایک نماز پڑھو جمعے کے دن، ہم کیا کر رہے ہیں، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ابسیت لازم آ رہی ہے۔ یہ اشکال کیا گیا، مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ عبادیات میں بھی اگر کوئی شخص ہے نا گرچہ تکرار لازم آ رہا ہے احتیاط کرنے سے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے ٹھیک ہے، تو اس سے جو کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ہے مشکل تکلیف ہے۔ اس میں کیا مطلقاً ایک اس میں یہ ہے کہ اگر قادر ہے علم تفصیلی حاصل کرنے کے اوپر، تو چاہے عبادیات ہو، توسلیات ہو، ٹھیک ہے، تکرار لازم آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو، ہر صورت میں کیا ہے مسکت تکلیف ہے۔ بات واضح ہے۔ اب یہ جو اشکال کیا ہے ان لوگوں نے کہ بھائی اس سے تو کیا ہے وجہ جو ہے وہ کیا ہے میں اخلال لازم آ رہا ہے، تو مصنف نے کہا کہ وجہ میں اخلال ہم بس نیت میں قصد قربت کو شرط جانتے ہیں، وجہ کو ضروری نہیں ہے۔ آگے پوری بحث ہم اس پہ کر چکے ہیں۔ دوسری بات تمیز کی بات ہے جہاں تک ہے نا، تو تمیز بھی جو ہے کیا ہے معتبر نہیں ہے، تمیز کے حوالے سے بھی یہ کہیں گے ہاں کہ تمیز بھی جو ہے معتبر نہیں ہے۔ تو اس نے نماز پڑھ لی تو یہ خود پروردگار عالم کو جو یعنی اس نیت سے اس نے پڑھ لی کہ پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ جو تجھ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مکلف کو بھی معلوم ہو کہ یہی معمول بھی تھا، خدا کے نزدیک وہی معین ہے، وہی کافی ہے۔ یہ تمیز اندل شارع کافی ہے، اندل مکلف ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لعب اور ابس کا انجام دیا ہے، بار بار عبادت کو انجام دے کے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ایک کہہ رہے کہ کبھی کبھی امر کا پے در پہ انجام دینا، 2 بار انجام دینا، 3 بار انجام دینا یا مقرر انجام دینا ہو سکتا ہے کہ کبھی غرض عقلائی موجود ہو اس میں، ہے نا۔ یعنی کیا مطلب ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر وہ علم حاصل کرتا ہے نا کہ جمعے کے دن ظہر واجب ہے یا کچھ اگر جاتا، لیکن کیا تھا، مگر یہ تھا کہ اگر وہ سفر کر کے جاتا تو اس کے مثلا پیسے لگتے کسی عالم دین کے یہاں جانے دی، سمجھ رہے ہیں، اور وہ پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، مثلا یہ غرض عقلائی ہے، وہ پیسہ وہ صرف نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اس طرح کوئی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایک چیز اندل عقلا وہ غرض جو کیا ہے وہ ہو، تو کہہ رہے کہ وہ حرج نہیں ہے، اس نے دونوں نماز پڑھ لی، مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب یہ کہہ رہے کہ تکرار ہو سکتا ہے کہ غرض عقلائی سے ہو، ایک جواب۔ دوسرا جواب کہ لعب اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں بار بار انجام دینا، ٹھیک ہے، لعب کب ہوتا، جب لعب یا عبثیت امر مولا میں اس وقت لازم آتی جب مکلف امر مولا میں جو کیا ہے امر مولا کو بار بار انجام دیتا، یعنی امر مولا کے ساتھ کھلواڑ کرتا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر امر مولا کے انجام دینے میں اس نے کھلواڑ نہیں کیا، جو کھلواڑ ہے اس کی کیفیت امتثال میں ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال دیتے ہیں ہم دوسرے اصول میں، اس میں کہا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نماز پڑھنا، آپ یہاں ہال میں اسی کے نیچے پڑھیے، بعض وہ کیا کہتا ہے جا کے پہاڑ کے اوپر جو چوٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو امتثال دونوں ہیں، لیکن ایک تو کیا ہے کہ دیکھیں یعنی وہ پہاڑ پہ چڑھ کے جو نماز پڑھ رہا ہے، ایک عجیب سی بات ہے یہ، لیکن کیا ہے یہ کیفیت امتثال میں ہے، امر مولا سے کھلواڑ نہیں ہے۔ تو خیر یہ کھلواڑ کا اشکال اس وقت لازم آتا ہے جب امر مولا میں کھلواڑ کرے کوئی انسان، لیکن کیفیت امتثال میں اس کو کھلواڑ نہیں کرتے ہیں۔ بتا دیں تو یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی، اس کو پڑھتے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ تو یہ یہاں پہ کیا بات تھی، یہاں پر ہم یہاں پہ یہ رکے اس حوالے سے کہ تکرار احتیاط کرنا، ٹھیک ہے، توسلیات میں مشکل تکلیف ہے، تعبدیات میں اب 2 حصہ کریں گے۔ تعبدیات میں کیا کبھی کبھی تکرار لازم آ رہا ہے، کبھی کبھی تکرار لازم نہیں آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے۔ اور یہ ہم نے ایک شرط کیا رکھی تھی، یہ سارے کلام اس وقت ہے کہ جب مکلف قادر ہو علم تفصیلی حاصل کرنے کے اوپر۔ اب ایک اور صورت ہے کہ اگر مکلف قادر نہ ہو،
علم تفصیلی آنے کے اوپر، بلکہ اگر وہ کوشش کرے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ اس کو زن حاصل ہوگا، سمجھ رہے ہیں، زن ہوگا اس کو. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ اس کی 5 صورتیں ابھی پڑھیں گے، اس کو تدبر کریں. یہ بات اگر ذہن میں تو بہت آسان ہے. وَأَمَّا سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِهِ یعنی بالعلم الاجمالی. ہم نے کہا کہ اب تک بات اس بات تکلیف میں تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ کیا علم اجمالی مسقط تکلیف بھی ہے یا نہیں ہے. تو سنیے اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بِأَن يُوَافِقَهُ اجمالاً، کیا کرے مکلف کیا کرے؟ اجمالاً موافقت کر لے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمام امور کو انجام ہے. 4 کپڑے تھے، ان میں سے ایک نجیس، کون سا نجیس نہیں پتا تھا، اس نے کیا کیا؟ بجائے سے کس سے پوچھے چاروں کو دھو دیا. فلا اشکال فیہ فی السقوط فی التوسلیات. توسلیات میں اس میں قصد قربت ضرورت نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک، مجھ سے تکلیف ہے. آئیے دوسری بات، وہ اما فی العبادات، جہاں تک عبادات کی بات ہے پھر اس کے 2 حصہ کریں گے. عبادت کبھی کبھی موجب تکرار ہے، اگر احتیاط کرے تو موجب تکرار ہے، کبھی کبھی موجب تکرار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ابھی حکم ذکر کرنے جا رہے ہیں کس کا؟ فیما لا یجب التکرار. تو اب دیکھیے وَأَمَّا فِي فَكَذَلِكَ نہیں کہا، یعنی مسقط تکلیف ہے. عبادات میں بھی مسقط تکلیف ہے بلا اشکال. ٹھیک ہے. کب؟ فیما لا یحتاج الاحتیاط الی التکرار. کب؟ کہ جب احتیاط اگر کرے گا اس عبادت میں انسان تو موجب تکرار نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ عقل اور اکثر کے امر کے درمیان جو ہے امر دائر ہے. کما اذا تردد امر عبادت بین العقل والاکثر. اسی مثال وہی تھی کہ نماز حمد میں سورے کے ساتھ ہے یا بنا سورے کے ہے. اگر بنا سورے کے ہے تو عقل 10 اجزاء ہوں گے، مع سورہ ہے تو اکثر 11 اجزاء ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ اس نے کیا کیا؟ پڑھ لیا اس کو سورے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ بھائی اگر وہ سورے کے ساتھ پڑھ لے رہا ہے نا، تو پھر وہ سورے میں کی نیت کیا کرے گا؟ وہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو اجزائے نماز ہوتے ہیں اس کو جز کی نیت سے انسان نماز پڑھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حمد کے بعد جو سورہ اس کو پڑھ لیا، تو کیا اس کو جز کی نیت کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آپ کہیں کہ نہیں پڑھا. تو کہا کہ جب نیت کے ساتھ، جز کی نیت کے ساتھ نہیں پڑھا تو پھر کیسے اس کی وہ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ اجزاء کی نیت ضروری ہے. مکلف کہے کہ نہیں، ہم کہہ رہے کہ یہ کہنا کہہ رہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب وہ بات ہے، یعنی کہہ رہے کہ سخیف بات ہے، بہت مطلب ہلکی بات ہے یہ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہت مطلب اس کی کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے علماء میں سے کہ جو قائل ہو کہ نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ یہ دوسری رکعت کے رکوع کر رہے ہیں، ہاں جز کی نیت کرتے ہیں قربت ہے، ہاں سجدہ کرتے ہیں تو یہ دوسری رکعت کا سجدہ کر رہا ہے. کوئی ایسا نہیں کرتا. بس ایک مرتبہ نماز ظہر پڑھتا ہوں، اب اس کے جتنے اجزاء ہیں سب کی نیت ہو جاتی ہے ساتھ. تو ہر اجزاء کا الگ الگ جو کیا ہے انسان نیت نہیں کرتا ہے. بات واضح ہے؟ تو یہ اشکال آپ کو کرنا ہمارے پاس درست. سنیے، تو کہہ رہے کہ اگر کوئی عقل و اکثر میں کیا کرے، اکثر کی نیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، نیت اکثر کو انجام دے رہا، کوئی حرج نہیں ہے. مال سنیے کیوں؟ لعدم الاخلال بشیء، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے، یعنی اکثر کو انجام دے رہا ہے، تو اس نے کسی چیز میں خلل نہیں ڈالی، اس کے ایسا کرنے سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مما یعتبر اور یحتمل اعتبارہ فی اصول الغرض منہ، کسی شے میں خلل نہیں ڈالی. کیا؟ کس میں؟ اس شے میں کہ جو کہ معتبر ہے، جس کا یعنی جو نماز میں جن کا ہونا معتبر ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے آپ کو قصد قربت، سب کہتے ہیں کہ نماز میں قصد قربت کا ہونا ضروری ہے، مما یعتبر. اور یا پھر کسی ایسی چیز میں اس نے خلل نہیں ڈالی کہ جس کا احتمال ہے کہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اور مما یحتمل اعتبارہ فی حصول الغرض منہ من العبادہ. ٹھیک ہے. کہ یا پھر یہ کہ جس کا ہونے کا احتمال ہے، جس کے معتبر ہونے کا. جیسے مثال طور پر کیا ہے؟ جیسے قصد وجہ، قصد تمیز، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہہ رہے کہ نہ اس نے احتمال والے میں اخلال کیا اور نہ جو شرط ہے اس کی اس میں اخلال کیا. یہ بات واضح نہیں واضح؟ جی. مما لا يمكن ان يؤخذ فيها. اچھا، یہ جو یحتمل اعتبار، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے وہ ہیں کہ مما لا يمكن ان يؤخذ في العبادہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ کیوں اختلاف ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، بعض نہیں چاہیے. اس لیے کہ عبادت میں ان کا ہونا ان کو اخذ نہیں کیا گیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو اخذ کیا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مصنف اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ آپ نماز میں قصد تمیز کو یا قصد وجہ کے معتبر ہونے کے قائل نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. کیا محال ہے کہ نماز میں کیا ہو؟ قصد وجہ اور قصد تمیز کی شرط ہو.
کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دور لازم آ رہا ہے. کیسے دور لازم آ رہا ہے؟ یہ علم اصول کے ابتدا میں ذکر کیا انہوں نے کہ اگر آپ یہ کہیں ہے نا کہ قصد اطاعت یا قصد وجہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو قصد وجہ اس وقت ضروری ہوگا کہ جب امر پہلے ہو، ہے نا. ثبوت الشیء فرع حکم، یعنی ثبوت الشیء لشیء، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا کیا ہم اگر کوئی آپ کو یہ کہنا چاہیں کہ مثلا نوٹ 9 گلیکسی، تو گلیکسی نوٹ 9 کا تصور آپ اس وقت کر سکتے ہیں، یا کہیں کہ خوبصورت موبائل ہے، یہ اس جب وہ موجود ہوگا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے قصد وجہ امر ضروری ہے نماز میں، تو یہ اس وقت ہوگا کہ پہلے امر ضروری ہے. اور امر کب ہوگا؟ کہ جب قصد وجہ آپ کریں گے. جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک معمول بھی وجود میں نہیں آئے گا. تو کہہ رہے کہ یہ دور لازم آ رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے پھر ملا يمكن يؤخذ بها فإنه، دیکھیے فإنه نشأ من قبل الأمر بها، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کیا ہوتی ہیں امر کی وجہ سے ہی وجود میں آتی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کی وجہ سے امر آئے گا تو یہ دور لازم آ جائے گا کہ جب تک یہ نہ ہوں گے امر وجود میں نہیں آئے گا. جب تک قصد وجہ نہ ہو امر نہیں ہوگا، جسے قصد الاطاعت والوجہ والتمییز. واضح انشاءاللہ یہ جملے متضرر طور پر مما یحتمل اعتبار فیہ ہے، اس کی تشریح کر رہے تھے. بات واضح انشاءاللہ. اب یہاں سے پڑھیں اور یحتمل اعتبار فی حصول الغرض منها فیما اذا اتی بالاکثر، جب انسان کیا کرے اکثر کو انجام دے دے. یعنی کیا کیا اس نے نماز پڑھ لی، شک ہو رہا تھا سورہ کے ساتھ ہے، اس نے سورہ کے ساتھ پڑھ لیا. ولا یکون اخلال حینئذ الا بعدم اتیان محتمل، ٹھیک ہے. ولا یکون اخلال حینئذ الا بعدم اتیان محتمل جزئیت ولا تقدیرها بقصدها. اچھا اب یہاں پر وہ والا اعتراض کیا، جب وہ یہ والا اعتراض کہ بھائی جب وہ اتیان بھی اکثر کر رہا ہے نا، تو یہ جو اکثر کو اس نے انجام دیا، اکثر وہی حمد بعد حمد کے بعد جو سورہ ہے اس نے اس کو اگر انجام دیا، جب اکثر کو انجام دیا تو کہنے کہ اس نے قصد جزئیت کی نہیں کی تھی. آپ کہیں گے نہیں کی تھی، ہے نا. تو کہہ رہے پھر یہ کیسے ہو گیا جبکہ قصد جزئیت ہونا چاہیے. کہہ رہے کہ یہ قصد جزئیت میں اخلال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ قصد جزئیت بقیہ اجزاء میں شرط نہیں، تو اس میں چلائی کی شرط ہوگا. دیکھیں وہ احتمال عفوا ولا یکون اخلال حین الاتیان بالاکثر، جب اکثر کو انجام دے رہا ہے تو اخلال نہیں ہوگا. کب؟ الا بعدم اتیان محتمل جزئیت ہو، مگر کب؟ مگر وہ کہ جب اس نے انجام نہ دیا ہو ایسے کو کہ جس کا احتمال ہے کہ وہ جز ہے، علی تقدیر الجزیہ بقصد الجزیہ. ٹھیک ہے. وہ احتمال دخل قصد الجزیہ فی حصول غرض ضعیف فی الغایہ. اور یہاں پر یعنی یہ احتمال دینا کہ قصد جزیت جو ہے کیا ہے ضروری ہے. ہر جز کو انجام دینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ قصد کرے. حمد پڑھ رہا ہے تو اس قصد سے کہ یہ نماز کا جز ہے، رکوع کر رہا ہے اس قصد سے کہ یہ نماز کا جز ہے، سجدہ کر رہا ہے اس قصد سے کہ نماز کا جز ہے، تشہد پڑھ رہا ہے اس قصد سے کہ نماز کا جز ہے. کہہ رہے کہ یہ کہنا یہ کیا ہے؟ ضعیف فی الغایہ و سخیف الی النہایہ. یہ اصل ہے ہی نہیں. کہہ رہے اس میں اخلال اگر ہو بھی تو کہہ رہے یہ اصل اس چیز کو قید ہی نہیں ہے. حاضر انشاءاللہ. تو یہاں تک بات تھی کہ وہ عبادت کی جو موجب تکرار نہیں ہے، یعنی کیا اقل و اکثر میں ہم ہدایت تھا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت ہے، عبادت میں اگر انسان احتیاط کرے امر عبادی میں تو وہ کیا ہے؟ وہ موجب تکرار ہے. جیسے کہ نماز ہے، اس نے کیا کیا؟ ظہر بھی پڑھ لی، جمعہ بھی پڑھ لیا، جبکہ نماز ایک ہی مطلوب ہے، دو اس نے انجام نہیں دیا. تو کہتے ہیں فربما یشبہ. یہاں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن مصنف اس کو قبول نہیں کریں گے. اعتراض کیا ہوگا؟ من جہت الاخلال. ایک اعتراض تو یہ ہوگا کہ بھائی اس نے ایسا کر کے کیا کیا؟ اخلال ڈالا، اس نے خلل ڈالا. کس میں؟ بالوجہ تارتن. ایک اشکال کہ اس نے جب تک مقررن انجام دیا عبادت کو تو اس نے کیا کیا؟ قصد وجہ نہیں کیا. یعنی وجوب کے ساتھ پڑھا یا استحباب کے؟ نماز تو ایک ہی واجب ہے. اب جب ظہر کی اس نے واجب کی نیت سے پڑھ لی تو جمعہ کس نیت سے پڑھے گا؟ یہ ایک اخلال ہے. دوسرا وہ بھی تمیز اخرى. اشکال یہ کیا جائے گا کہ اس نے تمیز کا خیال نہیں رکھا، تمیز کی شرط کو مشہور کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھی. کیا کہ تمیز یعنی یہ کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے. سمجھ رہے؟ یعنی مامور بھی ان میں سے کون ہے؟ ہم کو جو امر دیا گیا ہے اس میں سے مامور بھی کون ہے؟ جمعہ ہے یا ظہر ہے؟ دیکھیے قصد وجہ میں کیا تھا؟ قصد وجہ میں انسان وجوب و استحباب کو معین کرتا ہے. تمیز میں یہ کہ مامور بھی کی نیت سے جمعہ ہے پڑھ رہا ہے یا مامور بھی کی نیت سے، یعنی اللہ نے جو ہمیں امر دیا ہے وہ ظہر کا ہے یا اس کا.
جمعے کا، یہ نہیں معین ہے، اس وجہ سے کہہ رہی ہے بھی اخلال ہے. اگر کوئی دوبارہ اگر دیکھیں تو تمیز میں اخلال نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اگر ہم نے جو ہے ظہر اور عصر دونوں اگر پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مامور بے تو ہم نے انجام دے دیا. یہ جواب ہے، یہ جواب ہے. کہنے کہ کوئی ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتا ہے تو گرچہ اس کے پاس نہیں ہے تمیز، وہ نہیں جانتا ہے کہ ظہر مامور بے ہی ہے وہ، لیکن شارع تو جانتا ہے. اس نے اس نیت سے پڑھ لی کہ پروردگار دونوں پڑھ دیتا ہوں، ان میں سے جو تیرا مطلوب ہوگا ہو جائے گا. تو کہہ رہے جی ضرور. تو کہہ رہے کہ تمیز عند المکلف ضروری نہیں ہے، تمیز عند شارع کافی ہے. یہ جواب دیں گے مصنف. یہ اشکال ہے کہ بھائی اس نے تو جب دونوں پڑھے تو تمیز تو نہیں ہوئی کہ کون سا معمول بھی ہے. یہ دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض وہ کون تکرار لعبن و ابسن ثالثتاً. تیسرا اشکال یہ ہوگا کہ تکرار کرنا امر وادی میں یہ کیا ہے، یہ کہ وہ لعب کر رہا ہے امر مولا سے، ہے نا، ابس کام انجام دے رہا ہے. جب ایک سے معمول بھی ہو گیا کام ختم ہے نا امر، تو پھر دوسرا انجام کیوں دے رہا ہے، ابس کام انجام دے رہا ہے. یہ بات ہوگی ختم. اشکال تھی کہہ رہے کہ اس کا جواب وہ انت خبر دیکھیے گا. تب یہ ایک اشکال اگر اس پہ لکھ دیا آپ نے 1 2 3، اب اس کا ایک ایک کر کے جواب دے دیں. وجہ میں اخلال ہے تو وجہ میں اخلال نہیں لازم آتا ہے. بے وجہ کسی بھی صورت میں وجہ میں اخلال نہیں آتا. پھر اتیان وسلم بصلاۃ واجب یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص 2 نماز پڑھ رہا ہے اور دونوں کو واجب کی نیت سے پڑھ لینا ہے نا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے اخلال نہیں آتا. کیوں؟ دونوں کو جب اس نے واجب کے لیے سے انجام دے دیا تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں معین نہیں ہے ان میں سے، یعنی تعین نہیں ہے کہ کون سا واجب ہے. ٹھیک ہے. ولا تمیز، تمیز نہیں ہے، یعنی اس نے تمیز کا خیال نہیں رکھا، تعین کا خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے. فالاخلال انما یکون بالتمیز. تو کہیں گے آپ یہاں پر یہ کہیے کہ اخلال بالوجہ نہیں ہے بلکہ اخلال بالتمیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جواب کہ اگر آپ تمیز پہ اعتراض کریں گے تو تمیز عند المکلف ضروری نہیں، تمیز اشارہ ضروری ہے. احتمال و اعتبار ہی حق نے بتائی تمیز. اور یہ احتمال دینا کہ بھائی چلیے ہم مان لیے اس نے اخلال بالوجہ نہیں کیا، لیکن کم سے کم اخلال بالتمیز تو کیا، آپ خود قبول کر رہے ہیں. مسلم کہیں گے وہ احتمال و اعتبار تمیز ایزن فی غایت الذات. آپ اگر کہہ رہے کہ نہیں تمیز واجب کرے، تمیز کا بھی اتنا اعتبار یہ بھی جو ہے صحیح ہے. کیوں؟ دلیل لعدم عین، اس لیے کہ تمیز کے معتبر ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں. عدم عین یعنی کوئی دلیل یہاں پر نہیں ہے، کوئی عین دلیل ہے جس میں لکھا ہو کہ ہاں اعتبار کوئی عین ولا اثر فی الاخبار. اور روایت بھی کوئی ایسی بارے نہیں ہوئی جس میں مع ان قصد التمیز والوجہ مما یغفل عنہ غالبا. آپ بار بار ہمیں تمیز اور وجہ کے مطلب اس میں جھمیلے میں ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ جبکہ اکثر دیکھا جائے غالباً عرف عام میں دیکھا جائے تو قصد تمیز اور قصد وجہ سے عام طور سے لوگ غافل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں، اب سنیے بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، عرف عام میں دیکھا جائے تو قصد تمیز قصد وجہ سے لوگ غافل ہیں. اور اگر یہ شرط ہوتی تو پھر شارع کو چاہیے تھا کہ اس کا ابلاغ کرتا ہے، اس کو پہنچاتا مقدم عرف عام میں. اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اخلال بالغرض غرض مولانا اخلال کیا. بات واضح دیکھیے. وہ احتمال و اعتبار تمیز ایزن فی غایت الذات. کیوں؟ لعدم عین منہ ولا اثر فی الاخبار. اخبار کوئی روایت نہیں ماری دی. ما انہ دوسرا جواب ما انہ مما یغفل عنہ غالبا، کہ تمیز اور قصد وجہ سے اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں. وہ فی مثلہ لا بد من التنبیہ علی اعتبارہ. اور اگر ایسی چیز کے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اگر وہ معتبر ہے، شارع کو وہ چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف تنبیہ کرے، لوگوں کو بتائے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ دخلہ فی الغرض، اور بتائے کہ اس کے غرض میں، غرض مولا میں اس کی دخالت ہے. وہ الا، اور اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، شارع ایسا نہیں کر رہا ہے تو گویا کیا وہ اخلال بالغرض کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کما نبہنا علیہ ثابت. بات واضح انشاءاللہ. یہ دوسرا جواب. تو یہ جو قصد کہا کہ تمیز میں اشکال ہے. تیسرا کہہ کہ نہیں لعب لازم آ رہا ہے، ابس لازم آ رہا ہے. جواب دے رہے ہیں وہ اما کون تکرار لعبا و ابسا. ٹھیک ہے. تو ایک جواب تو اس کا یہ دیں گے ما انہ ربما یکون لداعی عقلائی. ہو سکتا ہے کہ تکرار وہ کسی کیا کر رہا ہے، کسی عقلائی غرض کی وجہ سے کر رہا ہے. مثلا کیا ہے کہ وہ بیچارہ ضعیف آدمی ہے، سفر نہیں کر سکتا،
بیمار ہے سفر نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، دونوں احتیاط کر لے رہا ہے. ایک صورت یہ عقل کہتی ہے نا، پیسے بہت زیادہ صرف ہوں گے، اس کے پیسے نہیں، غریب آدمی نہیں پیسہ خرچ کر سکتا. تو ایک وجہ، ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ انما یضرو، کہہ رہے ہیں کہ تکرار اس وقت جو ہے وہ مضر ہوگی اذا کان لعبا بامر المولا، جب تکرار امر مولا میں کیا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر امر مولا میں تکرار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے کیفیت امتثال میں ہے. لا فی کیفیت اطاعت بعد حصول داعی الیہا، جبکہ اس کا داعی جو ہے کیا ہے، حاصل ہو چکا ہے. حاضہ، دیکھیے اب یہاں پر کیا ہے، حاضہ کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال. یہ ساری اس وقت صورتیں ہیں کیا، یعنی جو ہم نے کہا کہ ہر صورت میں جائز اس کا تکلیف ہے کہ جب انسان قطع تفصیلی، علم تفصیلی حاصل کرنے پر قادر ہے. اب آئیے دوسری صورت فرض کیجیے، کہہ رہے کہ اگر مکلف علم اجمالی پر، احتیاط پر عمل کر رہا ہے اور قطع تفصیلی یا علم تفصیلی حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے، اگر بہت زیادہ کوشش بھی کرے گا تو اس کو ظن حاصل ہوگا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، مجھ سے تکلیف ہے علم اجمالی یا نہیں ہے؟ یہ بہت اچھی بحث ہے، سمجھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں اس میں وہ نہیں، بس اس میں عبارت پڑھ کے آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ 5 صورتیں کون کون سی ہیں. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ دیکھیے احتیاط پر عمل کرنا ہی کافی ہے، احتیاط پر عمل کرنا ہی ضروری ہے. کب؟ جب اس کے مقابلے میں کیا ہے، جب جو ظن حاصل ہوگا وہ ظن کون سا، ظن غیر معتبر ہوگا. تو ایک صورت کیا ہے، ظن غیر معتبر، یعنی جس سے قیاس وغیرہ ہے، جس کے اعتبار کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو ایک طرف یہ ہے کہ انسان قیاس پر عمل کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ احتیاط کرے. تو کس پر عمل کرے گا؟ کہہ رہے کہ آپ کا موقف ہے. البتہ اس چیز کو شیخ الرومی کہتے ہیں کہ اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک صورت ہے، سمجھیں، اس عبارت میں آپ کو یہ نہیں ملے گی. تو ایک صورت کیا ہے کہ ایک طرف ظن غیر معتبر، بہت کوشش کرنے کے بعد ظن غیر معتبر حاصل ہوا، اور ایک صورت کیا ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کریں. آپ کو کیا کرنا ہے کہ احتیاط پر عمل کیجیے، قیاس پر عمل نہ کیجیے. ایک صورت ہے یہ عبارت میں نہیں ہے. دوسری صورت وَأَمَّا اذا لم يتمکن الا من الظن، عبارت سے حل کرتے ہیں. اگر ایسا ہو، ہم نے کہا کہ اگر متمکن ہے تو ظن قطع تفصیلی حاصل، کہہ رہے کہ اگر متمکن نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا وہ، اگر زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، الا من الظن، اس کو ظن حاصل ہوگا. بالتکلیف، ظن الا ظن بالتکلیف کذالک، ٹھیک ہے، یعنی وہی ظن، یعنی کوشش کرنے کے بعد ظن، اس کو ظن تکلیفی حاصل ہوگی. الا من الظن بالتکلیف کذالک، یعنی تفصیل، یعنی علم اجمالی کی صورت میں، یعنی جب وہ علم اجمالی پر عمل کرے گا تو اس کو علم اجمالی ہے ایک صورت طرف، اور ایک دوسری طرف جو اگر کوشش کرے گا تو قدرت یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کرنے کے بعد ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، ظن قطع تفصیلی نہیں حاصل ہوگی. فلا اشکالہ، تو ایک صورت، فلا اشکالہ فی تقدیم ہی، فی تقدیم، کس کو تقدیم مقدم کرے گا، زمین پلٹائیں گے، حاکم ضمیر علم اجمالی، فی یا احتیاط، کہہ رہے فی تقدیم الاحتیاط علی الامتثال الظنی. یہ ایک صورت تو ہوگی. یہ دوسری صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ کوشش کیا اس نے، اور کوشش کرنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد سنیے گا، پہلی صورت ہم نے کیا کہی، تو سمجھنے والی بات ہے. پہلی صورت ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو کون سا ظن حاصل ہوگا، ظن غیر معتبر. ایک طرف احتیاط، ایک غیر معتبر، ہم نے کہا کہ احتیاط پر عمل کرے گا. دوسری صورت کیا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، قادر ہے، لیکن اس کو ظن حاصل ہوگا، وہ کون سا ظن ہوگا، ظن معتبر ہوگا. ظن معتبر ہوگا، لیکن ظن معتبر کون سا ظن معتبر ہوگا، ظن معتبر اس قید کے ساتھ ہوگا کہ بھائی آپ ظن پر عمل کریے گا، لیکن کب، اس وقت جب آپ کے لیے احتیاط ممکن نہ ہو. اس ظن معتبر میں یہ چیز وارد ہوئی، یہ قید وارد ہوئی ہو کیا، کہ آپ کے لیے اس ظن کے اوپر عمل کرنا صحیح ہے، کب، جب آپ احتیاط ممکن نہ ہو. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر احتیاط ہے، تو جب احتیاط ہے تو کیا کریں گے، احتیاط پر عمل کریں گے. دوسری صورت ہو گئی. بس یہی ہے پوری عبارت میں. سنیے، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمْ إِلَّا بِظَنٍّ كَذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِ الْاحْتِياطِ. تو یہاں پر کیا کرے گا، وہ احتیاط کو مقدم کرے گا، کس پر، امتثال ظنی کے اوپر. کب، لَوْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ اعْتِبَارِهِ، اگر کوئی دلیل جو کیا ہو، دلیل قائم نہ ہو ظن کے قائم ہونے کے اوپر. مگر کون سی دلیل، ایسی دلیل، الا فیما اذا لم یتمکن منہ، مگر کب، مگر وہ کہ جب وہ علم اجمالی پر
کیا ہو؟ قادر نہ ہو، احتیاط پر قادر نہ ہو. یعنی زن پہ دلیل تو ہے لیکن وہ دلیل اس طریقے سے وارد ہوئی ہے کہ بھائی آپ اس وقت اس زن پر عمل کر سکتے ہیں کہ جب آپ قادر نہ ہو احتیاط کریں. بات ختم ہو گئی، واضح ہو گئی عبارت. یہ دو صورت ختم ہو گئی. تیسری صورت، ایک طرف احتیاط ہے علم اجمالی، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف جو کیا ہے؟ زن ہے. اما لو قام علی اعتبارہ مطلقہ، دیکھیے یہاں وہاں پہ قید تھی، قید کے ساتھ ہے کہ جب احتیاط ممکن ہے تو ہم اس پر عمل نہ کرنا، لیکن احتیاط ممکن نہ ہو تب اس پر عمل کرنا. یہاں پر مطلقاً ہے کیا؟ اگر دلیل ہو، لو قام دلیل علی اعتبار ظن الخاص، ظن کے معتبر ہونے کے اوپر دلیل وارد ہوئی ہے، لیکن کیا وہ دلیل معتبر ہے، مطلقاً ہے. مطلقاً ہے کیا مطلب؟ چاہے آپ علم تفصیلی حاصل کرنے پر قادر ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، چاہے احتیاط ممکن ہو یا نہ ہو، اس اعتبار سے مطلقاً ہے. تو کیا ہوگا؟ یعنی فلا اشکال فی الاجتزاء بالظنی. یہاں پر شیخ رومی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہتر تھا کہ یہاں پر یہ کہتے کہ فلا اشکال فی الاجتزاء بالاحتیاط. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری گفتگو احتیاط کے حوالے سے ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہے، کافی ہے یا نہیں ہے. تو کہنے کہ اگر یہ صورت ہے کیا کہ ایک طرف تو احتیاط ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف کون سی صورت ہے؟ دوسری طرف ظن خاص ہے، لیکن ظن خاص کی دلیل جو ہے وہ دلیل مطلق ہے. چاہے آپ کے لیے احتیاط کی صورت ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کے لیے علم تفصیلی حاصل کرنا صحیح ہو یا نہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہاں پر اس صورت میں تو کیا ہے؟ تو گویا کہ کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ ظن پر بھی عمل کریں، اور کافی ہے کہ آپ کیا کریں؟ اس کے اوپر احتیاط پر بھی عمل کریں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو احتیاط پر عمل کرنے کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ کافی ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کر لیجیے. تو فلا اشکال بالاجتزاء بالظنی، کہ جس طریقے سے ظن پر اجتزاء کرنا کافی ہے، اس طریقے سے احتیاط اور بھی احتیاط بھی آپ کے لیے مجزی ہوگا. بات واضح ہے؟ اس لیے وہ شیخ رومی نے کہا کہ بالظنی کی جگہ اگر وہ کہتے بالاحتیاط تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ صورت سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بالاحتیاط میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا نا. کیا؟ کیسا مسئلہ؟ یعنی اگر ہم احتیاط پہ عمل کر لے رہے ہیں تو وہاں پھر کہا جائے کہ کوئی شک کی صورت بچتی نہیں، ظن بھی نہیں رہتا ہے. نہیں، یہاں پہ تو صورت یہ ہے نا کہ یہاں پر آپ کے لیے دو چیزیں ہیں. یا تو آپ تو کوشش کر کے جو ظن حاصل ہو اس کے مطابق عمل کیجئے. یعنی مثلا آپ نے کوشش کیا اور آپ کو ظن ہو گیا کہ صرف نماز جمعہ واجب ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایک صورت یہ ہے کہ ظن پر عمل کر لیں، ہاں، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ احتیاط کے نہیں دونوں پڑھ لیں. بھائی دونوں پڑھ لیں. تو آپ یہاں پر کیا دونوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہے. جائز ہے کہ آپ ایک کریں، جائز ہے، لیکن اگر ہم اس اعتبار سے جو کہہ رہے ہیں فلا اشکال فی الاجتزاء، یعنی یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا، یعنی جس طرح سے جب ہم احتیاط میں قائل ہو جا رہے ہیں اسی طرح سے ہم جو ہے ظنیات میں بھی قائل ہو جائیں گے. یعنی کیا کہ یعنی ہمارے لیے کیا ہے؟ اجزاء ہے. ہاں وہی تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ حالانکہ یہ اس کا فرق ہے عبارت کا، یعنی کوئی غلطی نہیں ہے ان کی. ظن کافی ہے، یعنی آپ کے لیے جمعہ بھی پڑھ لینا کافی ہے ظن پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہنے بہتر ہوتا کہ احتیاط کو کہتے کہ احتیاط پر عمل کر لینا کافی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تیسری صورت. چوتھی صورت، کما لا اشکال فی الاجتزاء بالامتثال الاجمالی فی قبال الظنی بالظن المطلق المعتبر بدلیل انسداد بناء علی ان یکون من مقدماتی عدم وجوب الاحتیاط. اسی طریقے سے آپ کا امتثال اجمالی کے اوپر ہی عمل کر لینا کافی، یعنی احتیاط کر لینا کافی ہوگا کس کے مقابلے میں؟ ظن کے مقابلے میں. لیکن کب؟ جب آپ کے مقابلے میں ظن کون سا ہے؟ وہ ظن ہے کہ جو ظن مطلق، یعنی دلیل انسداد کے ذریعے سے وہ ثابت ہوا ہو. اور ان کے دلیل انسداد کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ احتیاط واجب نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، احتیاط واجب نہیں ہے. جب احتیاط واجب نہیں ہے تو کیا مطلب؟ جائز ہے. اور اسی کا ایک پانچواں نظریہ آئے گا. تو اب جب مقدم منی کیا مطلب؟ دیکھیے انسدادیوں کا کہنا ہے کہ آپ کے لیے احتیاط جائز ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کر لیجئے. کب؟ کہ جب آپ کے احتیاط کے مقابلے میں کوئی ایسا ظن ہے کہ جو ظن خاص نہیں ہے. اب تک ظن معتبر کی بات ہو رہی نہیں، یہ ظن مطلق ہے. اور ظن مطلق کون ہوتا ہے؟ کہ جو دلیل انسداد کے بعد ثابت ہوا ہو. تو ان دلیل انسداد میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کے لیے احتیاط کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک، جب احتیاط کرنا واجب نہیں ہے تو کیا احتیاط کرنا جائز ہے مثلا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، احتیاط ہے ایک راستہ، دوسرا راستہ ظن مطلق کا ہے. اور ظن مطلق وہ ہے کہ جو ایسے مقدمات سے ثابت ہوا ہے کہ جن کے مقدمات میں ایک ہے کہ آپ کے لیے احتیاط کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اختلال بالنظام ثابت ہو رہا ہے. اگر کوئی انسان احتیاط کرے تو پتہ چلا دن بھر جو کیا ہے بس نماز پڑھتے ہی رہ جائے گا، انسان کما کھا نہیں سکتا ہے.
تو اگر ان کے مقدمات میں سے یہ ہے کیا کہ پر حرام ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ کے لیے احتیاط نہیں کریں گے آپ زن. یہ تو یہ چوتھی اور پانچویں صورت ہو گئی. دیکھیں کمالا اشکالہ فی الاجتزاء بالامتثال اجمالی، یعنی احتیاط پر عمل کرنا، علم اجمالی پر عمل کرنا کافی ہے زن کے مقابلے میں. کب؟ بالظن المطلق، اور وہ زن کے جو بالظن المطلق المعتبر، وہ جو کہ معتبر ہوا ہے کس سے؟ بدلیل الانسداد، دلیل انسداد سے. اچھا دلیل انسداد میں اس شرط کے ساتھ کہ بناء علی ان یکون من مقدمات دلیل انسداد عدم وجوب الاحتیاط. یعنی کیا مطلب؟ جب احتیاط واجب نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جائز ہے. ایک بات. پانچواں مقدمہ اما لو کان من مقدمات دلیل انسداد، لیکن اسی کے برعکس اگر مقدمات دلیل انسداد احتیاط ہے اس کے مقابلے میں ظن مطلق ہے کہ جو معتبر ہوا ہے دلیل انسداد سے، اور ان دلیل انسداد کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ کیا ہے؟ بطلان الاحتیاط، کہ احتیاط کرنا حرام ہے، باطل ہے. کیوں؟ دو اشکال کی وجہ، دو چیزوں کی وجہ سے. ایک یہ کہ لاستلزام الاحتیاط العسر المخل بالنظام، کہ اس سے کیا اختلال بالنظام واجب ہو رہا ہے، لازم آ رہا ہے. ایک بات. دوسرا یہ اور لأن الاحتیاط لیس من وجوہ اطاعت والعبادہ، کہ احتیاط کیا ہے؟ یہ اطاعت میں سے نہیں ہے، عبادت میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہ کوئی اطاعت ہے، یہ کوئی عبادت ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے امر مولا سے کیا ہے؟ لعاب کرنا ہے، عبث ہے، کام ہے، انجام دینا ہے. فیما اذا کان بتکرار کما تو ہم، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ وہم یہ اشکال کیا ہے احتیاط کے حوالے سے. تو کیا ہوگا؟ فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیلا الى الظن كذلك. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ چونکہ احتیاط حرام ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر ظن مطلق کے اوپر عمل کرے گا، قطع تفصیلا الى الظن كذلك. ٹھیک ہے، ظن مطلق المعتبر بدلیل الانسداد. اب جب ایسا ہوگا وعلیہ یعنی علی القول ببطلان الاحتیاط، جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ احتیاط کرنا حرام ہے، باطل ہے، تو کیا ہوگا؟ فلا مناسا عن الذهاب الى بطلان عبادت تارک طریقہ تقلید والاجتہاد. تو جب ایسا ہے تو پھر یہاں پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیے کہ جو شخص کیا کرتا ہے؟ اجتہاد اور تقلید کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عبادت جو کیا ہے؟ باطل ہے. وَإِنْ احْتَاطَ فِي الْعِبَادَةِ، اگرچہ وہ اپنی عبادت میں کیا کرے؟ احتیاط کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عبادت میں احتیاط کر رہا ہے، اور احتیاط کے ہم کیا قائل ہوئے ہیں کہ احتیاط کرنا باطل ہے، حرام ہے. تو آپ کے لیے کیا معین ہے؟ یا تو آپ اجتہاد کریں یا تقلید کریں. احتیاط کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسے عمل کو انجام دے رہے ہیں کہ جو کہ آپ کے لیے باطل ہے کرنا، تو آپ کی عبادت بھی جو کیا ہے؟ باطل ہے. یعنی اس قول کے کہنے والے یہ قول کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک تین چیزیں نہیں ہیں، احتیاط، اجتہاد، تقلید نہیں ہے، بلکہ بس دو ہی ہے جو اس یہ قائل ہے، اجتہاد یا تقلید، بس احتیاط نہیں ہے. چونکہ احتیاط سے کیا ہے؟ لعب لازم ہے، اختلال بالنظام. هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام وياتي بعض الاخر في مبحث البراءة والاشتغال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ آج کا درس آسان تھا.